آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بندوں کو معاف کرنا شروع کر دو۔ اگر آپ چاہتے ہو اللہ آپ کو معاف کرے تو آپ بندوں کو معاف کرنا شروع کر دو، اللہ آپ کو معاف کرنا شروع کر دے، اللہ آپ کو بھی معاف فرما دے گا۔ یاد رکھنا میرے عزیز، یہ ظلم جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضور نے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ہمارا بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ کیا سلوک ہے، آج یہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک شخص ہے جس نے نبی کے چچا جان کو قتل کیا ہے، نبی کے چچا جان کو قتل کیا ہے، اور وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے چہیتے چچا، بہت چہیتے چچا، بلکہ اس دور میں سب سے چہیتے چچا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ تھے۔ حضور علیہ السلام حضرت امیر حمزہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت پیار کیا کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام کی امی کے بھانجے بھی لگتے تھے۔ کیا لگتے تھے؟ حضور کی امی کے بھانجے لگتے تھے۔ اور ایک دوسرا رشتہ یہ تھا، ایک ماں یعنی کہ حضرت صہیبہ کا دودھ دونوں نے، یعنی کہ حضور نے بھی اور حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا تھا، تو اس اعتبار سے دونوں حضور اور حضرت امیر حمزہ دونوں رجائی بھائی بھی۔ تو حضور علیہ السلام اور حضرت امیر حمزہ کے درمیان بہت محبت تھی، بہت پیار تھا۔ وحشی نام کا ایک غلام، توجہ کرنا میرے عزیزوں، ذیشان بھائی، وحشی نام کا ایک غلام حضرت حمزہ کو شہید کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اور صرف قتل ہی نہیں کرتا بلکہ سینہ بھی چیرتا ہے، کلیجہ بھی نکالتا ہے، کان کاٹ کر، گلیا کاٹ کر ایک عورت کو دے دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس شہادت پر اتنا غمگین ہوئے، اتنا آنسو بہائے کہ کسی شہادت پر حضور کو اتنا آنسو بہاتے ہوئے لوگوں نے نہیں دیکھا۔ اتنا غمگین ہوئے حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر حضور۔ جب مکہ فتح ہوا، مکہ جب فتح ہوا، حضور کے کسٹڈی میں جب مکہ آیا تو حضور علیہ السلام کو کچھ لوگ یاد تھے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسے جرائم کیے ہیں کہ ان لوگوں کے دکھ مسلمان بھول نہیں سکتے، ان لوگوں کے دکھ مسلمان بھول نہیں سکتے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کی پوری ایک لسٹ بنوائی کہ یہ جہاں بھی دکھے ان کو وہیں قتل کر دو۔ اس لسٹ میں فرمان بھائی جناب وحشی کا بھی نام تھا کہ یہ حضرت حمزہ کے قاتل ہیں، جہاں بھی دکھے قتل کر دو۔ حالانکہ یہ بھی یاد رکھنا وہ بعد میں ایمان لائے، اب وہ ایمان لانے کے بعد سب کے لیے قابل احترام ہو گئے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن یہ ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے کہ جہاں بھی دکھے ان کو وہیں قتل کر دو۔ مکے کے کسی شخص نے کہا وحشی، محمد عربی نے تیرے لیے اعلان کیا ہے کہ تو جہاں بھی دکھے وہیں قتل کر دیا جاوے۔ تو وحشی نے کہا جب قتل ہی ہونا ہے تو کسی عام مسلمان کے ہاتھوں سے کیوں؟ میں سیدھے جا کر محمد عربی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ وہ خود مجھے قتل کر دے۔ وحشی نے کہا میں سیدھے جا کر آقا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ حضور نے پوری زندگی میں کسی کو بھی قتل نہیں کیا سوائے ایک آدمی کے۔ وہ کیسے؟ آپ سنو، سوائے ایک آدمی کے، ابن خلف، یاد رکھنا نا، ابن خلف ایک دن حضور کے پاس آیا، اس کو خود چربی چڑھی ہوئی تھی، اس نے زبردستی آ کر کے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نہیں کہا لیکن کہا اے محمد، ہم میں سے جو حق پر ہوگا وہ ناحق والے کو قتل کرے گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کیونکہ حق و باطل کی بات ہے۔ اس نے زبردستی آ کر اپنی موت کو دعوت دی، اس نے کہا ہم میں سے جو حق پر ہوگا وہ باطل والے کو قتل کرے گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اور وہ قتل کے غرض سے حضور کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے قتل بھی کیا اس کو تو شان رحمت للعالمین کے مطابق ہی قتل کیا، کیونکہ قتل میں کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ مفتی صاحب، قتل میں
یہ ہوتا ہے کہ خنجریں ڈال دی جاتی ہیں، آنکھیں نکال لی جاتی ہیں، پیٹ میں خنجر چبھا دیا جاتا ہے، لیکن حضور نے قتل کیا تو کیسے؟ بس اپنا نیزہ اس کو چبھا دیا، کہا جا اب تو قتل ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ بس اپنا نیزہ، جیسے پھر رہتا نا پین کسی کو کوئی چبھا کر کے کہے جا، حضور نے فرمایا جا تو قتل ہو جائے گا۔ وہ گیا اور پورے میدان میں ناچتا پھرتا تھا کہ میں تو قتل ہو گیا، میں قتل ہو گیا، میں قتل ہو گیا۔ تو ابو جہل نے ہنس کر کہا نادان، صرف تجھ پر انہوں نے نیزہ چبھایا ہے، بہادر لوگ نیزہ چبھانے سے بھی مرتے ہیں۔ تو اس نے کہا تجھے نہیں پتا، تو محمد عربی کو نہیں جانتا، اس نیزہ چبھنے کی وجہ سے جو درد مجھے ہو رہا ہے وہ تو نہیں جانتا، اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو بھی میں مر جاتا، اور وہ بالآخر مر بھی گیا۔ تو حضور نے، میں عرض کیا کر رہا تھا، حضور نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ تو یہ وحشی نے کہا میں محمد کے ہاتھوں قتل ہونا چاہتا ہوں۔ آگے آ جائے، جہاں سے چھوڑی۔ وحشی نے کہا میں محمد کے ہاتھوں، تو پھر بھائی وحشی نے کہا میں محمد کے ہاتھوں قتل ہونا چاہتا ہوں، اور وہ بڑا بہادر آدمی تھا، قد چھوٹا تھا، حبشی تھے، غلام تھے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھی اور سرخ آنکھیں تھی، بڑا بہادر اور چتر چالاک آدمی تھا۔ وہ سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ نگاہیں اکثر جھکی رہتی تھی۔ سرکار علیہ السلام کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ اے محمد کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ چچا کا قاتل، اور وہ بھی کیسا قاتل؟ سینہ چیر کر کلیجہ نکالنے والا، کان کاٹنے والا، ناک کاٹنے والا، آنکھیں نکالنے والا، صحابہ کو ایسے دودھ دینے والا جس پر صحابہ بے چین رہے، وہ سامنے جا کر کھڑا ہو کر کہتا ہے اے محمد کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ حضور نے فرمایا کون ہے تو کون؟ اس نے کہا میں ہی وحشی ہوں۔ کہا حمزہ کا قاتل؟ کہا ہاں حمزہ کا قاتل، آج آیا ہوں معافی مانگنے، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں معاف کر دیں گے، مگر ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، معاف کر دیں گے۔ یا سوچو ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹا بھائی ہی ہم سے سلام کرے گا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑا بھائی خود چل کر کے چھوٹے بھائی سے سلام کر کے محبت کا پیغام دینے کے لیے پہنچ جائے؟ لیکن نہیں، ہم انتظار میں رہتے ہیں، چھوٹا ہی ہم سے سلام کرے گا، ادنا ہی ہم سے سلام کرے گا، ہم سلام نہیں کریں گے، ہم کسی کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ میرے عزیزوں ہم آقا کی تعریف کو بھول چکے ہیں، ہم محمد کریم کی تعریف کو بھول چکے ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کو بھول چکے ہیں، اسی لیے معاشرے میں آگ لگی ہوئی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم مصطفیٰ کی تعلیم پر عمل کرنے لگ جائیں گے تو یقیناً ہم عروج و بلندی حاصل کریں گے، اگر ہم مصطفیٰ کریم کی تعلیم پر عمل کرنے لگ جائیں گے تو ہم پھر پستی کی دلدل سے نکل کر کے عروج و بلندی پر گامزن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یاد رکھنا میرے عزیز، یہ تعلیم ہم بھول چکے ہیں، اسی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، اسی تعلیم کو یاد دلانے کے لیے، اسی تعلیم کو ہمارے ذہن میں دل میں بسانے کے لیے آپ کی اور ہماری پیاری تنظیم دعوت اسلامی آئی ہے، مصطفیٰ کریم کی سنتوں کو یاد دلانے کے لیے دعوت اسلامی آئی ہے، مصطفیٰ کریم کی سنتوں پر عمل کروانے کے لیے دعوت اسلامی آئی ہے۔ یہ دعوت اسلامی کوئی ایسی ویسی تنظیم نہیں ہے، دعوت اسلامی اہل سنت کی تنظیم ہے، دعوت اسلامی یقیناً مسلک اعلیٰ حضرت کی سچی پکی، ذیشان بھائی، دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کی سچی پکی تنظیم کا نام ہے، اعلیٰ حضرت کی پاسداری کرنے کا نام ہے۔
दावत इस्लामी अहले सुन्नत का नाम है। दावत इस्लामी सहाबा इकराम के तौर तरीका पर चलवाने का नाम है। इसलिए आप दावत इस्लामी के साथ में बच जाए और दावत इस्लामी से अपने रिश्ते को मजबूत कर ले, तो यकीनन आप ये कहते हुए नजर आएंगे, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे। टाइम हो गया, मैं चंद ही मिनट में अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। तो वहशी ने कहा, मैं मोहम्मद के हाथों कत्ल होना चाहता हूं। क्या कहा? मैं मोहम्मद अलैहिस्सलातु तस्लीम के हाथों कत्ल होना चाहता हूं। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के सामने वो आकर के खड़ा हो गया और उसने कहा, ठीक है मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन मुझे एक बात पूछनी है। तवज्जो करना मेरे भाई। वहशी ने कहा, ठीक है मैं मुसलमान हो जाऊंगा, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं। वहशी ने कहा, मैंने सुना है कि जो किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करता है अल्लाह उसको माफ नहीं करता। तो आप तो मुझे माफ कर देंगे, लेकिन आपका अल्लाह मुझे माफ ना करे तो? वहशी ने कहा हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम से, आपका अल्लाह मुझे माफ ना करे तो? हुजूर ने फरमाया, वहशी ऐसा नहीं होता, जिसको मेरा अल्लाह माफ कर देगा, जिसको मैंने माफ किया उसको मेरा अल्लाह भी माफ कर देगा। लेकिन वहशी ने कहा, आप तो कह रहे हैं, लेकिन अगर 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 वो माफ ना करे तो? हुजूर ने फरमाया, वहशी अगर तू कहता है तेरे कहने के मुताबिक कि अल्लाह माफ ना करे तो सुन, तेरे साथ मेरा वादा है, पूरी उम्मत को बख्शवाने के लिए एक सजदा करूंगा, और अगर तुझे माफ ना किया गया तो तेरे अकेले के खातिर दूसरा सजदा करूंगा। ये किसको माफ किया जा रहा है मेरे भाई? और माफ ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि माफ करके जन्नत की जमानत के किसको दी जा रही है? चचा के कातिल को, चचा के कातिल को, और वो भी कैसा कातिल? सीना चीर कर कलेजा निकालने वाले को माफ करके जन्नत की जमानत दी जा रही है। चचा के जिस्म को मुसला करने वाले को जन्नत की जमानत दी जा रही है, आंखें निकालने वाले को जन्नत की जमानत दी जा रही है। अल्लाह अकबर, सहाबा और सहाबा को दुख देने वाले को जन्नत की जमानत दी जा रही है। हज़रत अमीर हमजा की उंगलियां काटने वाले को जन्नत की जमानत दी जा रही है। लेकिन आज हम किस तबाही के दलदल में फंसते जा रहे हैं? हम अपने भाइयों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। कभी हम सगे भाई को माफ नहीं करते हैं, कभी हम मुसलमान भाई को माफ नहीं करते हैं। हम एक दूसरे के साथ ऐसे जानी दुश्मन बने बैठे हुए हैं जैसा कि ये पुराने जमाने की जानी दुश्मनी हमसे रखता है। लेकिन नहीं मेरे अजीजों, आपको सहाबा की तारीख को पढ़नी होगी, आपको मुस्तफा करीम की तारीख को याद करनी होगी, और सहाबा की तारीख को पढ़ करके, मुस्तफा करीम की तारीख को पढ़ करके दावत इस्लामी के तंजीम में आकर के आप उस पर अमल करो। यकीनन आपकी जिंदगी यहाँ भी कामयाब होती हुई नजर आएगी और वहां भी कामयाब होती हुई नजर आएगी। इसलिए मेरे अजीजों, एक दूसरों को माफ फरमाओ, माफ करो, और दावत इस्लामी के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर लो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप दुनिया व आखिरत में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मैंने एक बात कही, दावत इस्लामी कोई अपनी तंजीम नहीं है, दावत इस्लामी आला हज़रत की तंजीम है, आला हज़रत वालों की तंजीम है। दावत इस्लामी आला सच्चे मानों में आला हज़रत के कलाम की तर्जमानी करने की तंजीम है। दावत इस्लामी इसकी तंजीम है। इसलिए अगर दौरे हाजिर में गुमराहियत के दलदल से बचना है, राफिजियत के दलदल से बचना है, खारिजियत के दलदल से बचना है, देवबंदियत के दलदल से बचना है, तो यही वो तंजीम है जो हमें मसलके आला हज़रत पर गामज़न करती है। इसलिए
لیے اس تنظیم سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو تو آپ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اور آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خود فکر نہ ہو اپنی حالت نہ بدلی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔